اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی بزرگوں، دوستو، ایک سوال ہے جو عام طور پر کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی عورت کی لاش ملے تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ کریں گے؟ کسی مرد کی لاش ملے تو کیسے پتہ کریں گے؟ اب مرد کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں جواب آئے گا، عام طور پر سب کے ذہن میں آتا ہے کہ ختنہ سے دیکھ لیں گے، لیکن کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے اتار کر چیک کیا جائے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ جواب نہیں، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ کما تناتج الابل من بہیمۃ جمعاء هل تحس من جدعاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا پھر عیسائی بنا دیتے ہیں۔ جیسے تم ایک اونٹ کو دیکھتے ہو کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے بالکل صاف پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی نقص نہیں ہوتا، کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ تو یہ بعد میں لوگ کرتے ہیں کہ اس کا کان کاٹ دیا یا ناک میں کچھ چھید کر دیا، یا جو بھی کرتے ہیں، تو بعد میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے جانور کے ساتھ وہ بعد میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح سالم آتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی عیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا نہیں کرتا، ہدایت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ تو اب ہدایت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، ہدایت کے ساتھ تو اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن اب دنیا میں جب وہ آ جاتا ہے تو ہم فطری طور پر یہی مان کر چلیں گے کہ بچہ جس کی لاش ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے۔ اب ایک چیز یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ کسی کی لاش ملتی ہے تو اس کے ساتھ تو دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو اس کو دفن کیا جائے گا اور اس سے پہلے اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا کہ وہ اس کو یہ دکھلائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح دفن کرتا ہے، کس طرح چھپاتا ہے، یعنی اس کو دفن کرتا ہے۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ اس نے کہا، ہائے میری خرابی کہ میں اس کوے سے بھی گرا ہوا ہو گیا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپاؤں، یعنی کہ اس کو دفن کر دوں۔ فاصبح من النادمین، اس نے اپنے اوپر ندامت کی۔ یہ قابل اور حابیل کا قصہ ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ سب سے پہلا جو تدفین کسی لاش کو کیا گیا تھا، دفن کیا گیا تھا، یہ دفن کیا گیا تھا جو قابل نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد اس کو دفن کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے اس کو بتلایا کہ یہ فطری طریقہ ہے۔ تب کسی کی بھی لاش ہو، اگر مسلمانوں کا تسلط ہے، مسلمانوں کا زور ہے، مسلمانوں کے حوالے ہے کوئی لاش، تو اس کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے رہنے والے کی ہو، اس کو دفن کیا جائے گا۔ اصل تو چیز یہ ہے، تو یہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دفن کیا جائے گا۔ اور جو فرق ہے صرف وہ فرق نماز کا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھ جب وہ مر جائیں، کبھی بھی نماز نہ پڑھ، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑا ہو، یعنی نہ ان کے لیے کوئی دعا کر۔ بے شک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے اور وہ بدمعاش تھے۔ تو بس جنازے کا فرق ہے۔ تو اب کوشش یہی کی جائے گی کہ مسلمان کی لاش کو مسلمان سمجھا جائے، کافر نہ سمجھا جائے۔ اب اس پر تلاش کریں گے کہ مسلمان کیسے ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں اس کا جواب کیا ہے؟ اگر عورت کی لاش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔
کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیں، اس میں بہت قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس میں بہت قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، سو ان کو نہ ستایا جائے۔ تو پہچان لی جائیں گی۔ لباس ہے، حجاب اگر ان کا ہوگا، کپڑے اگر جو اوڑھنی ہے یا جو چنری ہے وہ بھی اگر اڑ گئی ہے، بہہ گئی ہے، اگر بطور مثال لاش دریا میں سے نکلی ہے یا کسی وجہ سے چنری جدا بھی ہو گئی ہے جسم سے، تو جو دوسرے کپڑے ہیں اس کو پہچان پڑے گی کیونکہ جو آستین ہے فل سلیو مکمل آستین کا کپڑا ہوگا، آدھی آستین کا نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان عورت کی۔ تو ان کو یہ اذیت میں نہیں پڑنا پڑے گا کہ ان کو جلا دیا جائے، کسی لاوارث جگہ ان کی لاش ملے تو ان کو یہ اذیت نہیں پہنچے گی کہ ان کو جلا دیا جائے، فلا یؤذین، تو جلانے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اگر ستر صحیح ہے، اگر پردے سے ہے، با پردہ ہے، تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اب مردوں کے بارے میں کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہک الشوارب واعفوا اللحى۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ داڑھی مرد کی پہچان ہے، یہ مرد کی پہچان ہے۔ اب اس کے بعد یہ پہچان نہیں ہے، کسی کے پاس یہ پہچان بھی نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا جواب ہے، کیا کیا جائے گا؟ پھر دوبارہ دوسری آیت اس اور اشارہ کرتی ہے کہ کیسے پہچان ہوگی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ہے ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے، سجدے کے نشان سے ان کی پہچان ہے۔ تو آپ دیکھیے نماز پڑھنے والا ہے، اس کے ماتھے پر آپ ظاہر سے نشان نہ نظر آئے، لیکن اگر جب آپ چھوئیں گے تو آپ کو ایک ہلکا سا جو گڈھا ہے وہ نظر آئے گا، یہ عام پہچان ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ پیروں پر دیکھ سکتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت پیروں پر جو نشان پڑتا ہے وہ نشان مل جائے گا، گھٹنے پر نشان مل جائے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے کپڑے اتار کر ہی آپ کی پہچان ہوگی کہ آپ مسلمان ہیں، ان چیزوں سے پہچان ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے مرد یا عورت کی پہچان ہوتی ہے۔ چہرے پر نماز کا نشان ہے، گھٹنوں پر نشان ہے اور پیروں پر نشان ہے، تو ان چیزوں سے پہچان ہے۔ اب اگر یہ پہچان نہیں ہے تو جو عورتوں کا پہناوا ہے، مسلمان عورت کا پہناوا ہے، اس سے پہچان ہوگی کہ یہ کس طرح کا پہناوا پہنا ہے۔ اگر مسلمان مرد ہے تو مردوں جیسا پہناوا ہے تو اس سے پہچان ہوگی۔ جب کوئی بھی پہچان نہ ہو تو یہ دیکھیں گے کہ مردوں کی جو مسلمانوں کی جو بستی ہے اس سے قریب ہے یا اس سے دور ہے۔ اگر اس سے قریب ہے تو مسلمان لیا جائے گا، اگر اس سے دور ہے جو غیر مسلموں کی کوئی بستی ہے اس کے قریب ہے تو غیر مسلم لیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ اگر یہ بھی پہچان نہ ہو، اب کوئی بھی پہچان نہ رہی تو پھر آپ یہ دیکھیے پھر کیا ہوگا۔ آپ کا پہناوا بھی انہیں جیسا ہو، آپ کے کپڑے بھی انہیں جیسے ہوں، سب کچھ انہیں جیسا ہو۔ پھر ایک واقعہ بھی ہوا ہے کہ دیوالی پر جو لے کر جاتے ہیں وہ لے کر عورت جا رہی ہے، مسلمان ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئی۔ تو اب پہچان تلاش کی جائے کہ کیا ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے، کون ہے۔ اب پہچان جو اس کی ہے وہ ساری ہندو والی ہے، پہچان ہی نہیں ہے کوئی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ تو انہوں نے ہفتے تک انتظار کیا، ہفتے انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اس کو جلا دیا۔ ہوگا ہی یہی پھر، جب آپ نے پہچان کوئی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ سوچنے والی ڈرنے والی بات ہے، جب آپ نے اپنے اوپر کوئی پہچان ہی نہیں چھوڑی کہ آپ مسلمان ہیں تو کیسے کوئی پہچان لے گا؟ بلکہ اسی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی تشبہ اختیار کی، سب کچھ انہی جیسا ہے، پہناوا، چلنا پھرنا، ہر چیز انہی جیسی ہے، فہو منہم، سو وہ انہی میں سے ہے، انہی کے حوالے ہو گیا۔ تو بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں غیر قوم کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک قبر جو 2 یا 3 گز کی جو قبر ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نصیب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبر بھی نصیب نہ ہو، کہ ہمارے جسم کو یہ عزت بھی نصیب نہ ہو کہ اسے دفن کر دیا جائے،
اسے ایک آئٹم سمجھ کر، اسے ایک بیکار کی فالتو کی چیز، ایک کوڑا کرکٹ سمجھ کر جلا دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی طرف سے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس نبی کا طریقہ، اس نبی کی سنتوں کو زندگی میں لانا پڑے گا۔ داڑھی، مرد کی پہچان ہے داڑھی، عورت کی پہچان ہے اس کا لباس، اس کا پردہ۔ یہ عورت کی پہچان ہے کہ مسلمان عورت ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کی ماننے والی ہے، اللہ کے رسول کی فرما بردار ہے، اس کی امت میں سے ہے، مسلمان ہے، مسلمہ ہے۔ تو پہچان ہے، جب اس پہچان کو کھو دو گے تو پھر کون تمہیں پہچانے گا؟ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص، ہر مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سو تم یہ دیکھو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مجلسیں ان لوگوں کے ساتھ سجی ہوں، تمہارے رہنا بیٹھنا اٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں کرتے۔ تو ان کے طریقے پر رہو گے، انہی کے ساتھ رہو، جیو گے، انہی کے ساتھ مرو گے، تو انہی کے ساتھ تمہارا انتم سنسکار بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ طریقہ جب آپ نے ان کا اختیار کیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو نماز جنازہ بھی نصیب نہ ہو، قبر کی 2 گز زمین ہے وہ بھی آپ کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔